و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ جمادی ثانی جمادی الاخری جاری و ساری ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت یار غار اور صاحب حوض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ کے چند مناقب ہم گوش گزار کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہے کہ جس پہ ساری زندگیاں بھی اگر تقاریر کی جائیں، کتابیں لکھی جائیں تو زندگیاں کم ہو جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 صفات ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ 360 صفات ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اگر ان 360 صفات میں سے ایک صفت کسی بندے کو مل جائے، وہ بندہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہو جاتا ہے، جسے ایک صفت مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 360 صفات میں کوئی صفت میرے اندر بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلھا موجود فیک یا ابا بکر، فرمایا اے ابو بکر تیری ذات میں اللہ نے وہ 360 کی ساری صفات ہی رکھ دی ہیں۔ فرمایا جس نے وہ 360 صفات ایک بندے میں دیکھنی ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک صفت جس بندے کو مل جائے اس کا اتنا مقام ہے کہ اللہ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو جس کے پاس 360 صفات ہی ہوں اس کا پھر مقام و مرتبہ کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو بس ہم اپنی صرف حاضری لگوانا اور اپنی غلامی اور اپنے آنے والی نسل کو بتانا کہ بھئی ہمارے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ افسوس یہ کہ اسلامی تعلیمات سے ہم کتنا دور ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو نام تھا جو آپ کے والدین نے رکھا وہ عبداللہ تھا۔ عبداللہ آپ کا نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور کئی القابات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیے۔ ایک لقب آپ کو عطا کیا گیا عتیق کا۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزادی اور ایک معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ عتیق کا ایک معنی ہے جہنم سے آزادی اور ایک اس کا معنی ہے خوبصورت، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عتیق کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھی، میرے درمیان اور صحابہ کے درمیان ایک پردہ تھا۔ میں نے اس پردے کی اوٹ میں یہ بات سنی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا ہے ابھی وہ مسجد میں داخل ہوگا اس کو دیکھ لے۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق مسجد میں تشریف لے آئے، تو کہا کہ اس دن سے لے کر نبی پاک کریم علیہ السلام کے صحابہ ابو بکر صدیق کو عتیق کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک آپ کا لقب حلیم تھا۔ حلیم کہتے ہیں بردباری، بردباری۔ یہ حلیم یہ بہت اونچی صفات میں سے صفت ہے۔ اللہ کریم نے اپنی ذات کی صفات قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے بھی اپنا جو تعارف پیش کیا وہ لفظ حلیم سے کیا کہ اللہ بردبار ہے، حلم والا ہے۔ یہی لقب اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کو بھی عطا کیا گیا۔ ایک دن جبریل امین مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ جبریل امین مسجد کے نکر پہ جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب مسجد میں آئے
تو جبریل امین ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے نا رسول پاک کے پاس تشریف لے آئے۔ اب جب رسول پاک کے پاس آئے تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا تو میرے ابو بکر کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں اتنے لوگ ان کو نہیں جانتے جتنے فرشتے اللہ کے عرش پہ ان کو جانتے ہیں۔ ان کا اتنا چرچا زمین کے اوپر نہیں ہے جتنا چرچا ان کا آسمانوں پہ کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ ابو بکر کو آسمانوں پہ حلیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا لقب آسمانوں پہ حلیم ہے۔ اسی طرح ایک لقب آپ کا اواہن، رحم دل، نرم دل، یہ آپ کا ایک معنی، ایک آپ کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات اللہ نے بیان کی نا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، اواہن یہ ایک صفت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی موجود تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی زیادہ رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ لوگوں کی خدمت کرتے، نرم دلی، رحم دلی آپ کے اندر موجود تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی، بلکہ خلیفہ، خلافت، سرداری، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ اس قوم کو ابو بکر صدیق نے ہی بتایا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر منصب خلافت پر آئے تو آپ تجارت کیا کرتے تھے خلافت پہ آنے سے پہلے بھی۔ جب آپ منصب خلافت پہ تو صحابہ اکٹھے ہو کر آگے کہنے لگے ابو بکر صدیق آپ قوم کے کام کیا کریں، آپ یہ تجارت چھوڑ دیں، آپ کو بیت المال سے تنخواہ لگا دیتے ہیں، وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، میں منصب خلافت پہ عیاشیاں کرنے نہیں آیا، بلکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا وہ قوم کا اصل میں خادم ہوتا ہے، وہ اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے تو وہ خادم اعلیٰ بنے پھرتے ہیں جن کی گھڑیاں کئی لاکھوں کی آتی ہیں، جن کے کپڑے کئی ہزاروں کے آتے ہیں۔ قوم آٹے کے لیے ترس رہی ہے تو یہاں پہ جناب لاکھوں کے لباس پہننے والے اپنے آپ کو قوم کا خادم قرار دیتے ہیں، لیکن یہ قوم کا خادم اصل میں تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت پہ گامزن ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ایک نابینا مائی رہتی ہے جس کا کوئی بچہ نہیں، کوئی اس کو دیکھنے بھالنے والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ نابینا مائی ہے، اس کے پکانے کھانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم دن چڑھنے سے پہلے اس کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کیا گھر میں صفائی بھی ہوئی ہے، کپڑے بھی دھوئے پڑے ہوئے ہیں، برتن دیکھا تو برتن میں سالن بھی پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار اس مائی یہ نابینا ہے تو اس کے گھر کا کام کون کرتا ہے۔ اگلے دن تھوڑا اور رات کے اندھیرے میں آگے، تھوڑا اور جلدی آگے کہ میں دیکھوں کون ہے۔ آپ گھر میں آئے تو پھر دیکھا کہ جناب گھر کی صفائی بھی ہوئی ہے، کھانا بھی بنا پڑا ہے، کپڑے بھی دھو کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم پھر پریشان ہو گئے، تیسرے دن اور جلدی آئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کام کرتا کون ہے۔ لیکن اس دن بھی دیکھا کہ جناب جب رات کے پچھلے پہر وہ مائی کے گھر میں آئے، صحن بھی صاف ستھرا، کپڑے بھی دھوئے پڑے ہیں، کھانا بھی بنا پڑا ہے۔ اگلا دن جب چوتھا دن آیا نا تو آپ دن کی روشنی میں ہی نا ایک نکر میں چھپ گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے رات کے پچھلے پیر میں کون آ کر اس مائی کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سارے دیے بجھ گئے نا، سارے اپنے اپنے گھروں میں سو گئے، میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق چادر کی بکل مارے ہوئے اس بوڑھی مائی کے گھر میں آ کر اپنے ہاتھ سے جھاڑو بھی پھیرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چولہا بھی گرم کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہنڈیاں پکا کر اس کے پاس بھی رکھتے ہیں، اور ایک واقعہ تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر جب منصب خلافت پہ آئے تو آپ اسی طرح ایک بڑی مائی نابینا کے گھر میں کھانا بنا کر نا اس کو کھلانے لگے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کرتے تھے اب میں یہ کام کروں گا۔ جب جیسے ہی اس بڑی مائی کے منہ میں لقمہ رکھا گیا نا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اماں جی کیا ہوا؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ آج ابو بکر دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا اماں جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو نبینا، آپ کو کیا پتہ کہ ابو بکر لقمہ کھلا رہا ہے یا کوئی اور کھلا رہا ہے؟ کہنے لگی جب بھی ابو بکر میرے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا نا تو وہ کبھی اتنا گرم نہیں ہوتا تھا، وہ پہلے چیک کرتا تھا کہ گرم ہے کہ ٹھنڈا۔ تم نے گرم لقمہ ہی میرے منہ میں ڈال دیا تو مجھے پتہ چل گیا جب ابو بکر دنیا سے چلا گیا۔ اس طرح یہ حلیم تھے، بردباری، نرم دلی، منکسر المزاج آپ کی شخصیت تھی۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور آپ کا لقب ہے صدیق۔
لفظ صدیق یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لقب عطا کیا۔ قرآن پاک میں بھی جہاں پہ آپ کا ذکر ہوا وہاں پہ صدیق لفظ کے ساتھ ہی آپ کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو صدق سچائی کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو سچائی لے کر آنے والی شخصیت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس سچائی کی جس نے تصدیق کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آج بہت سارے لوگ صدیق اکبر کے اس لقب پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ یہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لقب دیا، دوسرا اہل بیت اطہار کے امام ائمہ انہوں نے اس پر مکمل پیرا دیا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 12 اماموں میں سے امام ہیں اور بڑے برگزیدہ امام ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت امام باقر سے سوال پوچھا، میں نے پوچھا کہ تلوار کے اوپر زیور لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تلوار کے اوپر سونا چاندی یا کوئی بھی زیور لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا بأس بہ، کہ تلوار کے اوپر زیور لگانے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اب دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار پہ زیور لگایا ہوا تھا۔ یہ امام باقر نے جب دلیل دی نا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فتقول الصدیق، اے امام باقر کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مچل اٹھے، وجد میں آئے، آپ لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے تو آپ نہ قبلے کی طرف ہو گئے، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے کہا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، کائنات والوں ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اب امام اہل بیت یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں فمن لم یقل لہ صدیق، جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، فرمایا فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے کی بات کو نہ دنیا میں سچ کرے نہ آخرت میں سچ کرے۔ اس بندے کی بات سچی نہیں ہو سکتی جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ تب پتہ چلا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک پیمانہ بیان کر دیا کہ عقیدہ اسی کا سچا، نظریہ اسی کا سچا، مذہب اسی کا سچا، دلیل اسی کی سچی، جس کے مذہب کے اندر ابو بکر صدیق ہے اس کا عقیدہ بھی جھوٹا، اس کا مذہب بھی جھوٹا، اس کا نظریہ بھی جھوٹا، اس کی دلیل بھی جھوٹی، جس کے مذہب کے اندر، نظریے کے اندر، عقیدے کے اندر ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ تو اے سنیوں تمہیں مبارک ہو، ہمارے عقیدے کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بھی ہیں اور صدیق اکبر بھی ہیں، اور یہ ضمانت اور یہ گارنٹی حضرت امام باقر نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات واپس آ رہے تھے، وادی طوا میں پہنچے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے کہا جبریل میں جا رہا ہوں، میری قوم نہیں معراج کی بات مانے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ اتنا مختصر سا یار لمحہ کہ جو کنڈی کھول کے گئے وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، حضور واپس بھی آ گئے، جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے واپس آئے تو بستر ابھی گرم ہی تھا، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی بہہ ہی رہا تھا، مکمل طور پہ وہ پر نالے تک اپنی مقام تک پہنچا بھی نہیں تھا۔ یہ اتنے سے وقت کے اندر حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے مکان لا مکان عرش معلیٰ سب پار کرتے ہوئے رب کی قربتوں میں، اور وہاں پہ راز و نیاز کی باتیں کر کے پھر پلٹ کر آگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میری قوم نہیں مانے گی، میری قوم نہیں مانے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ حضرت جبریل امین کہنے لگے یصدقک ابو بکر وہو صدیق، کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، آپ کی امت میں ابو بکر موجود ہے، ابو بکر موجود ہے، یا رسول اللہ کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر آپ کی معراج کی تصدیق کرے گا۔ یا رسول اللہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہو صدیق، جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق ہے اس لیے وہ تصدیق بھی کرے گا، وہ تصدیق بھی کرے گا۔ اب پھر ایسا ہی ہوا نا، وہ مشہور روایت ہے جب حضور واپس پلٹ کر آئے نا معراج سے
تو جناب والا ابو جہل اپنی پالٹی کو اٹھا کر صدیق اکبر کے پاس کہنے لگا ابو بکر بتاؤ تو صحیح اتنے سے لمحے کے اندر اتنی دور کا سفر کر کے کوئی آ سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے جی ماننے میں نہیں آتا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل بغلیں بجانے لگا، کہنے لگا پھر یہی باتیں تو تمہارے رسول بھی کہتے ہیں، یہی باتیں تو تمہارے پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے پھر سب سے پہلے میں ہی مانتا ہوں، سب سے پہلے میں ہی مانتا ہوں۔ کہا ابو بکر ابھی تو کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا، ابھی کہتے ہو سب سے پہلے میں ہی مانتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کوئی کہے تو نہیں مانتا، رسول کہے تو سب سے پہلے مانتا ہوں، سب سے پہلے مانتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو بات کرے تو واقعے کے مطابق کرے، یعنی جو بات ہوئی ہے اسی بات کو بیان کرنے والے کو صادق کہتے ہیں، یعنی سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جو وہ بول دے وہی سچ ہو جائے، وہی سچ ہو جائے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ کی زبان نہیں بول لے، اور صدیق اسے کہتے ہیں سچ جس کی زبان بول لے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، قرض حسنا دے۔ یہودی اپنا ایک مجمع جما کر بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہو گیا، فنحاس نامی ایک یہودی شخص مجمع میں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا رب غریب ہے اور ہم امیر ہیں، کیونکہ معاذ اللہ اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، وہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں۔ اب وہ یہ بدبختی کر رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو آپ نے نا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ جیسے تھپڑ مارا تو وہ جناب والا مقدمہ لے کر نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضور دیکھیں آپ کے صحابی نے، آپ کے یار نے میرے منہ پہ بڑے مجمع میں تھپڑ مار دیا، میری رسوائی کر دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کہا ابو بکر کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ جب بیان کیا نا تو وہ فنحاس نامی شخص وہ مکر گیا، اب وہ انکار کرنے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کرنے لگے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قاضی جو ہوتا ہے وہ موقع کی دلیل اور گواہی دیکھ کر ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں، تو بھائی اب یہاں پہ بات یہ ہوئی، ایک طرف وہ فنحاس نامی وہ انکار کر رہا ہے، دوسری طرف ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی اس لیے تھپڑ مارا۔ اب اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرتے، اللہ کریم نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل کو بھیج دیا، کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا ہے۔ یہ آیا کریمہ تلاوت کی، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع میں پڑھ کے سنائی، اور میرے آقا نے اعلان کیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ فنحاس تو جھوٹ بول رہا ہے، میرا ابو بکر سچ بول رہا ہے، میرا ابو بکر سچ بول رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، قافلہ تیار، لشکر تیار، ایک بوڑھی مائی نے آ کے رستہ روک دیا، کہنے لگی حضور میں کلمہ پڑھتی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا ایک جوان بچہ ہے، وہ اپنے گھر میں تلوار تیز کر رہا ہے اور اس نے قسم کھا رکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا، حضور کرم کرے میرا ایک ہی پتر ہے، وہ بھی جہنم میں چلا گیا، میں کیا کروں گی، حضور دعا کریں اللہ اس کو اسلام کی دولت دے دے، اسلام کی دولت دے دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بیٹھے ہیں، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اس کے حق میں دعا کی۔ ابھی صحابہ کہتے ہیں قافلہ آپ مدینہ المنورہ گئے ہیں نا، اللہ کریم بار بار لے جانا نصیب فرمائے۔ دیکھو مسجد نبوی شریف سے، روضہ رسول سے احد کا پہاڑ کتنی دور ہے، کہتے ہیں ابھی ہم احد کے میدان تک پہنچے نہیں تھے کہ وہ جو مائی کا بیٹا تھا نا اس کا نام تھا مالک بن سنان، وہ مالک بن سنان اپنے گھوڑے پہ بھاگتا بھاگتا آیا اور حضور کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھا تو مالک بن سنان چل پڑے،
یہ وہی مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب احد کے میدان میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کفار نے حملہ کیا تھا، تو یہ خود مبارک حضور کے جو سلاخیں ہوتی ہیں نا، ادھر خود جو جنگی لباس پہنا جاتا ہے، اس کی یہ 2 سلاخیں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی حضور جب زمین پہ تشریف لائے احد کے میدان میں۔ اب جب وہ آپ کے رخسار سے نکالی گئی نا تو خون کے فوارے چھوٹے، تو یہی مالک بن سنان تھے جو آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور کا خون مبارک ہے، زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، انہوں نے اپنا منہ لگایا اور چوسنا شروع کر دیا، اور میرے محبوب فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دیکھنا ہے نا کہ اس کے خون میں میرا خون بھی ہے، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے، مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ یہ وہ صحابی ہے مالک بن سنان، یہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے، احد کا میدان ختم ہوا، اب مجاہدین واپس آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری لے کر چند رفقا کے ہمراہ مدینہ المنورہ جب سرحد پہ پہنچے تو مائی کھڑی آگے، مائی کہتی ہے حضور میں نے اپنا پتر دیا تھا، میرا بیٹا کدھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی درد بھری آواز کو سنا نا، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کو کہوں گا نا شہید ہو گیا تو میرے سامنے روئے گی، دیکھا نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے صحابی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ حضور آگے چلے گئے، پیچھے حضرت عمر فاروق اعظم آئے، حضرت عمر سے پوچھنے لگی مائی میرا بیٹا مالک بن سنان کدھر ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے حضور گزر کے گئے ہیں، ان سے نہیں پوچھا تو نے؟ وہ مائی کہنے لگی میں نے پوچھا تو تھا لیکن حضور نے فرمایا پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ حضرت عمر نے سمجھ لیا کہ بھائی حضور اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے، تو جس کا دل حضور نہیں توڑنا چاہتے میں کیوں توڑ دوں اس کا دل؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ حضرت عثمان غنی آئے، ان سے پوچھا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھ سے پہلے نہیں پوچھا؟ کہنے لگی حضور نے بھی کہا، عمر فاروق اعظم نے بھی کہا کہ پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ حضرت عثمان غنی بھی سمجھ گیا، آپ کہنے لگے میرے پیچھے سے صحابہ آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ مولا علی المرتضیٰ تشریف لائے، مولا علی سے پوچھا حضور میرا پتر؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آگے حضور گزر کے گئے، عمر گزر کے گئے، عثمان غنی گزر کے گئے، ان سے نہیں پوچھا؟ حضور پوچھا تو تھا لیکن انہوں نے کہا جی پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ حضرت علی بھی سمجھ گئے کہ جب حضور دل نہیں توڑنا چاہتے میں کیوں دل توڑ دوں؟ آپ کہنے لگے میرے پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ نے قدم رکھا تو مائی نے رستہ روکا۔ مائی کہنے لگی ابوبکر میرا مالک بن سنان کتھے، میرا پتر کتھے؟ میں نے بھی اپنا بیٹا بھیجا تھا، نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی حضور گزر کے گئے، عمر فاروق گزر کے گئے، عثمان غنی گزر کے گئے، مولا علی گزر کے گئے، ان سے نہیں پوچھا تو نے جو مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی ابوبکر میں نے سب سے پوچھا ہے، سب یہی کہتے رہے وہ پیچھے آنے والے سے پوچھو، وہ پیچھے آنے والے سے پوچھو، ابو بکر بتا اب میرا بیٹا کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ بھائی رسول پاک دل نہیں توڑنا چاہتے، عمر دل نہیں توڑنا چاہتا، عثمان دل نہیں توڑنا چاہتا، علی دل نہیں توڑنا چاہتا، تو ابو بکر کیسے توڑ دے؟ قدرت کی طرف سے اشارے ہوئے، ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ مالک بن سنان پیچھے آ رہا ہے۔ بولو ذرا محبت سے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو بولے وہی سچ ہو جائے، وہی سچ ہو جائے۔ کہا جی مالک بن سنان پیچھے آ رہا ہے۔ اب جناب والا وہ ماں انتظار کر رہی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، سب صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں کہ اب مالک بن سنان کیا ہوگا۔ اب دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو عیسیٰ کے کہنے پہ مردہ زندہ کرتا تھا، آج محمد کا غلام کہہ رہا ہے، آج رسول پاک کا غلام کہتا ہے مردے کو زندہ کر، تو قادر مطلق ہے، تو کر سکتا ہے، اے اللہ زندہ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں۔ اچانک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، دور سے پہچانا نہیں جا رہا۔ جب قریب آیا تو دیکھا اس گھوڑے پہ مالک بن سنان ہی بیٹھا ہے، مالک بن سنان ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب دیکھا نا صحابہ نے دیکھا، ہم نے تو ان کا لاشا دیکھا تھا، ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، رسول پاک دیکھ رہے ہیں، یہ تو شہید ہو گیا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابو بکر کو صدیق کا، آپ نے صدیق کا، یا رسول اللہ اگر آج مردہ زندہ نہ کرتا، صدیق کی صداقت پہ حرف آ جاتا، آپ کی عدالت پہ حرف آ جاتا۔
آپ کی عدالت پہ حرف آ جاتا، آپ کی حکومت پہ فرق آ جاتا، آپ کے حکم پہ فرق آ جاتا، نہ میں آپ پہ کوئی حرف آنے دوں گا، نہ ابو بکر کی صداقت پہ حرف آنے دوں گا۔ میں نے اسرائیل کو کہا زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں، موت بھی میں ہی دیتا ہوں، آج ابو بکر کے کہنے پہ مردے کو زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یاران محبت، برادران اسلام، یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج افسوس یہ ہے بھائی کہ ہم ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں، لیکن خدا را سچ بھی بولو یار۔ ابو بکر صدیق، ہم اپنے اکابر کو صدیق مانیں، لیکن ان کی تعلیم کیا تھی؟ ہمیشہ سچ بولنے کی۔ افسوس نہیں ہوتا کہ ہم صدیق اکبر کے نعرے تو لگائیں لیکن بات بات پہ جھوٹ بھی بول لیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بھائی بچہ اسکول میں لیٹ پہنچا تو وہاں جھوٹ بول دیتا ہے، ہم گھر میں لیٹ پہنچے ہم وہاں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بھائی کوشش کریں ہمیشہ سچ بولیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا یہی پیغام ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔